کل رات کو اس میں رشید انصاری صاحب جو ہیں وہ اپنے پینل سمیت منتخب ہوئے ہیں. میں ان کے تمام پینل کو، ان کی گورننگ باڈی کو، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور کراچی کے بھی کل میں نے دیکھا ان کے پریس کلب کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں جیتنے والوں کو بھی مبارکباد. اور پنجاب میں جہاں جہاں جس پریس کلب کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں ان تمام کے منتخب عہدیداران کو میں اپنی طرف سے اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے مبارکباد جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں. آج سال کی 2024 کی آخری پریس کانفرنس ہے اور اس ایک سال کے اندر 10 مہینے ہوئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ حکومت میں آئے ہوئے. اور میرے پاس آج 10 مہینے کی اس پروگریس رپورٹ اور رپورٹ کارڈ جو ہے وہ مکمل موجود ہے، جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی اسی ہال کے اندر پہلی پریس کانفرنس جب کی تھی اور میں نے سی ایم صاحبہ کے اس وقت 77 انیشیٹوز تھے، وہ جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں جو آپ کو گراؤنڈ پر نظر آئیں گے، یہ فائلوں کے لیے نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک سوال بھی ہوا کہ جی وہ اناؤنس ہو جاتے ہیں، اس پہ فنڈنگ نہیں ہوتی، اس پہ جو ہے وہ فائلوں میں رہ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں ایسا نہیں ہوگا. 2024 بہت اچھا سال ثابت ہوا پاکستان کے، پنجاب کے خاص طور پہ عوام کے لیے. اور یہ سال جاتے جاتے بھی بہت ساری اچھی خبریں اور خوشیاں جو ہے وہ پاکستان کو دے کے جائے گا. آج وفاق میں اگر دیکھیں، ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جو ہے وہ 1400 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے وہ 4 اور 5 جو ہے فیصد کے بیچ میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. جو ہمارا ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہوتا تھا ہمیشہ، اب سرپلس میں ہے. یہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جس کا پاکستان کی قوم کو 2016-17 کے بعد انتظار تھا اور اس کو جو ہے یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگا. اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک سال حکومتی معاملات جو ہے اور حکومتی معاملات کو چلانے کا ایک سال تقریباً مکمل ہونے والا ہے. فیبرری میں چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ لیا تھا، لیکن یہ 10 مہینے کی کارکردگی جو ہے اس سے آپ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تمام انیشیٹوز کی تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک سال جو مریم نواز صاحبہ کے لیے خاص طور پہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مریم صاحبہ کو جو ہے وہ دوسرے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ہمارے صوبوں میں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح حکومتی اور انتظامی امور میں شامل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے پاس کبھی بھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا، وہ کبھی بھی کسی انتظامی معاملات کو جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھتی رہی اور اس لیے ان کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا. اور انہوں نے ثابت کیا کہ کارکردگی کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنی باری لے رہے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کتنے اہل ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے. اور یہ جو عہدے وسائل یہ بہت ساری حکومتوں کے پاس پہلے بھی رہے ہیں، رہتے بھی رہے ہیں. اب کے پی کے بھی ایک حکومت ہے، وہاں پر اب جو کرم اور پارا چنار کے اندر جو معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اب یہاں پر بھی جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی احتجاج ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی سڑکیں بند ہیں. لیکن جو ہے وہ ناصر عباس صاحب جیل جاتے ہیں ملنے عمران خان صاحب سے، ان کو رہا کرانے کی وہ ممبر بھی ہیں. انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ جوڑے کہ پارا چنار کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرا سکیں، بیکاز وہاں کی سڑکیں کھلانا یہ گنڈا پور صاحب کا کام ہے، مریم نواز صاحبہ کا یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. اور پنجاب کے وسائل سے مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ منصوبے شروع کیے ہیں اور وہ پروگرام جو ہے وہ متعارف کرائے جو اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ کسی حکمران نے اس طرح سے نہیں کر سکا. ایک بیٹی کی طرح، ایک ماں کی طرح اور ایک بہن کی طرح اس صوبے کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی ان کو مل رہا ہے کہ پنجاب میں فتنہ کی سیاست، پنجاب میں جو ہے وہ احتجاجوں کی سیاست، پنجاب میں حالات خراب کرنے کی سیاست کو پنجابی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. میں اب شروع کروں گی. سب سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت آتے ہی جو سب سے پہلا پروگرام شروع ہوا تھا وہ رمضان پیکج تھا، جس کے اندر 64 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پر
رمضان نگہبان پیکج دیا گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیشہ لائنوں میں لگنا پڑتا تھا, ٹرکوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا لوگوں کو. وہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان بازار جو ہیں وہ ایڈیشنل اس کے علاوہ موجود تھے, اور عزت احترام سے لوگوں کے گھر رمضان پیکج جو ہے وہ پہنچا, اور اب بھی انشاءاللہ اگلے رمضان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ اس کی پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے. پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی اور کم ہوئی, جس میں 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1200 روپے کی کمی ہوئی. کلینک آن ویلز, فیلڈ ہاسپٹلز, کینسر, ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کو مفت ادویات ان کے گھروں تک پہنچائی گئیں. یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت کا جو ہے وہ کارنامہ تھا. اس کے بعد ایئر ایمبولنس, جس کے اوپر بہت سیاست ہوئی. ہر حکومت نے کہا ہم ایئر ایمبولنس لے کے آئیں گے. جب ایئر ایمبولنس مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کی, اس وقت آ گئے بہت سارے بیچارے جو سیاسی یتیم اور غریب ہیں. وہ ہم نے بھی اپنے دور میں کہا تھا, دور میں سب نے کہا, لا کوئی نہیں سکا. اور آج وہ ایئر ایمبولنس نہ صرف پنجاب کی بلکہ کرم اور پارا چنار کے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیز دے رہی ہے. اور یہ فیلڈ ہاسپٹل, کلینک آن ویلز جو ہیں یہ ان کے لیے بھی آج ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خدمت کا ذریعہ بن رہے ہیں. الیکٹرک بائکس جو ہیں 27,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ میرٹ پہ تقسیم کی گئی, اور اتنا بڑا رسپانس تھا اس کا کہ اس کو بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کو اب اس کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ کرنی پڑی. اب 1 لاکھ انشاءاللہ بچوں کو اس سال کے اندر الیکٹرک بائکس ملیں گی. اسکالرشپس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا. بہت اچھے بڑے بڑے فنکشنز آپ دیکھ چکے ہیں. 30,000 طلبہ کو جو ہے وہ اسکالرشپس جو ہے وہ دینے تھے, لیکن اس کو بھی بڑھا دیا گیا, اور جو ہے وہ اسکالرشپ کی تعداد 50,000 کر دی گئی. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں کٹ لگا دیا جاتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے. مریم نواز کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے کٹ لگانے کی بجائے اپنے ہر ایک منصوبے کی تعداد میں, اس کے پیسوں میں, اس کے بینیفیشریز میں اضافہ کیا ہے. اور اس کی اگزامپل جو ہیں وہ آپ ہر ایک چیز میں دیکھیں گے. بجلی کے بلوں میں جو 2 ماہ کے بل تھے اس کے اندر جو ہے 54 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ پنجاب کی اس غریب پرور حکومت نے ان لوگوں کو دیا جن کو 14 روپے یونٹ جب سستا ملا تو ان لوگوں نے کتنی جھولی جو ہے وہ اٹھا کے دعائیں دی. یہ آپ سب جو ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. پھر نیوٹریشن پروگرام جو ہے وہ شروع کیا چیف منسٹر صاحبہ نے. غذائی قلت کے جو شکار بچے ہیں اس کا پروگرام شروع کیا, جس کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا, مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ میں جو ہے شرمپ کا ایک منصوبہ شروع کیا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری حکومتوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں, ہم شرمپ کا منصوبہ شروع کریں گے, لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا. الحمدللہ اس حکومت میں پہلی ہارویسٹ شرمپ کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ دوسری ہارویسٹ کی طرف جائیں گے. اور اس کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ جتنا بھی بنجر اراضی ہے پنجاب کے اندر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو جو ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہ آفر کیا جائے گا کہ وہ یہ شرمپس کے جو فارم ہیں یہ ہم ان کو زمین دیں گے, اور آسان قرضے جو ہیں وہ بھی اس میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے شرمپ کے فارمز بنائیں اور اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کمائیں. اور یقیناً بہت سارے ملک ہیں جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ویتنام کی طرح کے جنہوں نے شرمپ کے ذریعے اپنی بہت سارا زرعی مبادلہ وہ آج بھی کما رہے ہیں. سو یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا ایک منصوبہ مکمل کیا, اور الحمدللہ باقی حکومتوں میں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا, اس حکومت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. آٹزم اسکول, آٹزم ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت تکلیف دہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب بچوں کو آٹزم کا شکار بچے جو ہیں وہ بوجھ سمجھے جاتے ہیں فیملیز کے اوپر. ان کو سکھانے کے لیے, ان کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے اسپیشل سکلز کی ضرورت ہے, اسپیشل سکولز کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پہلا آٹزم سکول جو ہے وہ انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر لیا جائے گا. اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ باہر سے بھی اگر ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں لانے پڑیں, اور جو اسپیسیفک ٹیچرز ہیں اسپیسیفائڈ اس کوالیفیکیشن کے وہ ان آٹزم سکولز کے اندر پڑھائیں گے. اس کے بعد اسکولوں کی ری آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ٹیچرز خفا بھی ہوئے ہمارے سے ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں, حالانکہ یہ یقیناً ان کی قابلیت جاننے کا ایک اس سے بہتر طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ
جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں ٹیچرز یا مرد یا عورتیں، کم از کم وہ بھی پتہ ہونا چاہیے بچوں کو پڑھانے کے قابل ہیں یا نہیں. اور یہ اسکول جو ہیں نئے اسکولز ریویمپ ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر نئی نرسریز بنی ہیں اور بوٹی مافیا کا خاتمہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیسیفک کوالیفیکیشنز کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد اپنا چھت اپنا گھر جو ہے پروگرام میں 15 لاکھ تک کے بلا سود قرضے جو ہیں لوگوں کو دیے، اور اس وقت سینکڑوں گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور میں آپ سب کو گزارش کروں گی کہ میرے کہنے پہ بے شک بلیو نہ کریں، جا کر گراؤنڈ پہ چیک کریں کہ کیا اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے گھر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. یہ چیک کریں کہ کیا لوگوں کو ادفیات مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوگ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی جو آئی ٹی کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے. اور جو ہے وہ یہ امید ہے کہ گوگل سمیت بہت سارے جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آئی ٹی سٹی کے اندر ان کے آفیسز جو ہیں وہ قیام میں لائے جائیں گے. پہلا سرکاری 1000 بیڈ کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، جس کے اندر چائنا سے جو ہے وہ کینسر کا علاج چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کے پچھلے دورے کے اندر چائنا کے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا، جس کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اور وہ جو نیا طریقہ علاج ہے کینسر کا اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر وہ ہوگا. 54 ارب روپے کی جو ہے وہ لاگت ہے. اس کا پہلا فیز چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ 2025 کے اندر مکمل کرنے کے لیے کہا ہے، جس کے اندر ایمرجنسی جو ہے وہ کم از کم فنکشنل ہو جائے گی. باقی اسپتال ساتھ ساتھ بنتا رہے گا، لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال جو اس نوعیت کے اسپتال ہیں ان کو بننے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے جو سرگودا میں بن رہا تھا، اس کے اوپر بڑی سیاست کی گئی. وہ جی ہم نے تو بنا دیا تھا، وہ بھوت بنگلہ تھا. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ تصویریں بھی دکھائیں. وہ اس بھوت بنگلے کو کارڈیالوجی اسپتال کا نام دیا گیا تھا، اور اب الحمدللہ وہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک ادارہ ہوگا سرگودا کے اندر، جو بھی اب بھی فنیشنگ کے مراحل میں ہے. اس کے بعد دستک ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی، جس کے اندر 60 قسم کی جو سہولیات ہیں وہ گھر بیٹھے لوگوں جو لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہمت کارڈ ان ہمارے ہینڈی کیپ اسپیشل لوگوں کے لیے جو اپنے لیے روزگار نہیں کما سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو ہینڈی کیپ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے روزگار کما رہے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود ایک چیف منسٹر صاحبہ کے کہنے پہ ایک بچہ تھا اس پروگرام کے اندر جس نے چیف منسٹر صاحبہ کا اسکیچ بھی شاید بنایا تھا، اس کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے وہ بچوں کو جو ہے وہ سکھا رہا ہے. وہ اپنا جو اس کو اللہ پاک نے ہنر دیا ہے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. سو وہ 10,500 روپے کی جو مالی مدد ہے وہ اس کے تحت ان بچوں کو، ان اسپیشل بچوں کو مل رہی ہے جو کم از کم جو ہے اپنی ان کے والدین ان کی ادویات خرید پائیں گے. کسان کارڈ بہت بڑا پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، 400 ارب روپے کا پروگرام ہے، جس میں سے ابھی تک جو ہے 30 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری جو ہے وہ کھاد کی شکل میں اور پیسٹیسائڈز کی شکل میں جو ہے وہ کسان ابھی تک کر چکے ہیں. گرین ٹریکٹر اسکیم ہے جس میں تقریباً 9,500 لوگوں کو جو ہے وہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر جو ہے وہ دیا جانا تھا، لیکن یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں ان کے اندر یہ وہ خواہش ہے ان کو کہ اس کو بھی اس تعداد کو بڑھایا جائے. بہت سارے گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ اس وقت لوگوں کو مل چکے ہیں. ٹیوب ویلز جو ہیں ان کو سولر پر منتقل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سپر سیڈرز جو ہیں اسی مالی سال کے اندر 5,000 سپر سیڈرز جو ہیں وہ کسانوں کو دینے ہیں، جس میں سے 1,000 سے زیادہ اس وقت تک ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں. لائف سٹاک کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس کے اندر دیہی خواتین جو ہے جو اگر باہر نکل کر ملازمت نہیں کر سکتی تو وہ اپنے اس لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے جو مویشی وہ خریدیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا گزر بسر بہت اچھا کر سکتی ہیں. اس کے بعد ماحولیات کے لیے تاریخی اقدامات ہوئے ہیں، اور 10 سالہ اسموگ پالیسی اور جو پہلا اپنی نوعیت کا پہلا اسموگ ٹاور اس وقت لاہور کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے. اور اس کے بہت ساری فیکٹریز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. آپ دیکھتے ہیں آپ تک وہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر کارخانے سیل کیے جاتے ہیں. بہت سارے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹے نہیں جلتے ان کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جاتا ہے.
تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. اس کے بعد روشن گھرانہ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی طرح کی ایک نئی طرز کی جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ سبزی منڈی ہوتی ہے, وہ سبزی منڈی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کالا شاہ کاکو کے قریب جو ہے وہ بننے جا رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ شفٹ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دھی رانی پروگرام ہے اور جس کے اندر جو بچیاں ہیں ان کو عزت اور احترام کے ساتھ مناسب سا گھریلو جو سامان ہوتا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے سلامی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے, اور بہت جلد خود بھی چیف منسٹر صاحبہ اس دھی رانی پروگرام کے اندر مختلف شادیوں کے اندر بھی شرکت فرمائیں گی. اس کے بعد خواجہ سراؤں کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی اپنے لیے باعزت روزگار جو ہے وہ کر سکے. بچوں کی ہارٹ سرجری کا پروگرام شروع ہوا ہے اور اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پنجاب کے نہیں ہیں, تو وہ بچے جو ہے جن کی ہارٹ سرجریاں سالوں سال تک جو ہے وہ رکی ہوئی تھی یا ان کو 2025 26 27 تک کے جو ہے وہ ٹائم دیے گئے تھے, ان بچوں کی سرجریز نہ صرف شروع ہو چکی ہیں بلکہ اگر میں بہت محتاط جو ہے وہ بتاؤں تو 500 سے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت ان کی ہارٹ سرجریز مکمل کر دی گئی ہیں. ہسپتالوں کی ریویمپنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے. بی ایچ یوز آر ایچ سیز جو ہیں ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں ان تمام کو جو ہے ایک آپ ایک وہ روٹین کے سرکاری ہسپتالوں کی بجائے ایک نئے اور ماڈرن ہسپتال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں ان کو جو نئے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایک بی ایچ یو جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے بھی روزگار کما سکتے ہیں, اور بی ایچ یو جو ہے جو وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بی ایچ یو کی تمام فیسلٹیز مل سکتی ہیں. اس کو پورا کر کے پنجاب حکومت دے گی, اس کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان ینگ ڈاکٹرز کے اوپر ہوگی جو اپنا کریئر جو ہے یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. معذور افراد کے اندر ویل چیئر اور جو قوت سماعت کے آلہ ہے جو کانوں کے اندر جو ہے لگا کر جو ان کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے بہت دل کے قریب ہے, وہ کیا جا رہا ہے. فری وائی فائی سے لاہور کے لوگ جو ہے وہ بہت تیزی سے مستفید ہو رہے ہیں, باقی شہروں کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے جایا جائے گا. لاکھوں طلباء کے لیے مختلف آئی ٹی سے اور اے آئی کے جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. پنک گیمز چیف منسٹر صاحبہ کی پنک گیمز جو ہیں اس کا انعقاد کیا گیا. ویمن ہاسٹلز ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں ہر ایک ادارے کے اندر جو ہے میک شور کیے گئے ہیں. ٹیوب ویلز کے لیے جو سولرائزیشن ہے اس کا پروجیکٹ جاری ہے. ایگریکلچر انٹرنشپس اور انٹرنشپس جو ہیں وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے حکم کیے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ سمیت میرے ڈپارٹمنٹ کے ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے انٹرنشپس کے ذریعے ینگ بچے جو ہیں ان کو پروڈکٹیو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. ہمارے ینگ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں غلیلیں اور کیلوں والے ڈنڈے اور یہ چیزیں نہیں, ان کے ہاتھوں میں وہ لیپ ٹاپس ہونے چاہیے جو چیف منسٹر صاحبہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دینے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنک بٹنز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں جہاں پر خاتون کو بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد لے سکتی ہے. اس کے بعد 1-5 کو بہت ڈیولپ کیا گیا ہے, اور جب ہم نے سیف سٹی کے اندر اس کی لی بریفنگ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے بہتر 1-5 کا اگر کوئی ڈیولپڈ اور ماڈرن ٹیکنیک جو ہے سسٹم موجود ہے تو وہ پاکستان میں ہے. اس کے بعد ویمن سیفٹی ایپس ہوں, ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہوں, بچوں کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن علیحدہ بنایا گیا ہے, اور سیف سٹی جو ہے اس کو مارچ آخری مراحل میں ہے. سو ابھی میں تھوڑے سے وقت کے اندر چیزہ باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں. جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ وہ آپ کے پاس بھی ٹائم کی کمی ہے, اور میں بھی جانتی ہوں کہ جتنے انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کر کے تکمیل کے مراحل میں لے گئی ہیں وہ میرے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر کرنا مشکل ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات اور ہے کہ 1954 کے بعد پنجاب نے گندم کے حوالے سے جو اس کے اوپر واجب قرض ہوتا تھا وہ پہلی دفعہ اس کو صفر کیا ہے, اور میں الحمدللہ اللہ پاک سے ڈر کے یہ کہہ رہی ہوں اور چیلنج کرتی ہوں کہ میری طرح جو ہے وہ تمام صوبوں کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات کو ضرور سامنے آنا چاہیے اور آ کے بتانا چاہیے کہ ان کے چیف منسٹرز نے 1 سال کے اندر
کیا پروجیکٹس شروع کیے اور کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں، اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو فائلوں کے لیے ہو یا کسی اور کی جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے تختی لگائی ہو. جو منصوبے پچھلی حکومتیں اناؤنس کر کے نہیں کر سکیں، میری چیف منسٹر نے الحمدللہ وہ تمام منصوبے جو ہے وہ مکمل کیے ہیں اور یا تکمیل کے مراحل میں ہے. اب میں کچھ چیزیں یہ ایک ہمارا بہت فیوریٹ ایک ہمارا سپر سی ایم جو لوگ کہتے ہیں ان کو، یہ ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں جس کو چارٹ ڈاؤن کیا ہے ہم نے. کچھ چیزیں جو ڈیولپمنٹ فیکٹ شیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو کٹ لگا دیے جاتے ہیں منصوبوں کے اوپر، یا وہ منصوبے جو ہیں ان کو ان کی تعداد کم کر کے ان کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ منصوبے جو ہیں وہ پھر وہ سال ہر سال چلتے ہیں، وہ مکمل نہیں ہوتے. تو میں آپ کو یہ بتانا اور دکھانا چاہتی ہوں، آگے کے چلتے جائیے، کہ یہ آن گوئنگ پروگرامز، ان کی ایلوکیشنز، نمبر آف سکیمز جو ہے یہ تمام تر یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اس میں کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جو پروگرام شروع نہ ہوا ہو یا جس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی ہو. یہ تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ہیں، یہ پروڈکشن سیکٹر ہے، یہ سروسز ہے، یہ ادرس کی مد میں یہ تمام تر جو ہے یہ اے ڈی پی سکیمز کا حصہ ہے اور ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. آگے چلیے. یہ وہ تمام سکیمز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں 2024-25 کے، جو سب یہاں پر چارٹ ڈاؤن ہے. اس کے اندر کاسٹ کیا ہے، ایلوکیشن کیا ہے، اور جو ہے اس کا سیکٹر کیا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ آگے کریں بتائے گئے ہیں. اور ہاں، میرا اپنے ڈپارٹمنٹ کی کئی چیزیں رہ گئیں. ایک فلم فنڈ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بھی بنایا ہے اور اس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے کلچر کو بھی ریوائیو کرنا ہے اپنے پنجاب کے اندر. جو فلمیں، پنجابی فلمیں اگر باقی ہمارے ساتھ والے ہمسایہ ملکوں میں اتنی اچھی بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. اور تھیٹر کے ذریعے، جو تھیٹر بند ہوا ہے، اس تھیٹر کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. سو تھیٹر کو اگر ہم ریزنیبل طریقے سے کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ رہ گیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو اس وقت وہ جو ہے نہیں بتائی جا سکتی. 69 ہو گئی جی. آگے چلیں. اس کے بعد یہ 77 پہلے انیشیٹوز ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیے تھے. اس کے بعد یہ آگے ایڈڈ ان کے انیشیٹو ہیں جو ساتھ کے ساتھ ایڈڈ ہوتے رہے، اور الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے انیشیٹوز ایڈ کیے ہیں. کوئی انیشیٹو نہ کم ہوا ہے اور نہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. آپ سب کی جو ہے وہ توجہ کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنی چیف منسٹر صاحبہ جو اس صوبے کے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے